بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انشاءاللہ آج کے اس درس میں جو فی الحال اب شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 5 بجے تک یہ رہے گا، اس کا مختصر سا برنامج یہ ہے کہ 11:30 تک جو ہے پہلا سیشن رہے گا، پھر ایک 20 منٹ کا وقفہ رہے گا چائے نوشی وغیرہ کے لیے، پھر ظہر کی نماز تک جو ہے یہ کلاس مسلسل چلتی رہے گی، پھر ظہر بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام تو ہے الحمدللہ سارے لوگوں کے لیے، تو پھر کھانے کے بعد انشاءاللہ عصر تک کلاس چلے گی. عصر کے بعد لگ بھگ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو واقعی آپ کو کوئی اشکال ہے، کوئی شبہہ ہے، یا ایسا کوئی ان کا سوال جو آپ کو جو ہے چبھ رہا ہے آپ کو اور لگ رہا ہے کہ واقعی اس میں کچھ دم ہے، ایسی کوئی بات آپ جو کھل کر کے جو ہے اپنے سوالات سامنے رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ کوئی بھی بات ہو ایسی اعلیٰ وجہ بصیرت اور علم کی روشنی میں کوئی بھی چیز لینا چاہیے، قبول کرنا چاہیے. تصوف کے بارے میں آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بات پڑھنے سے پہلے ایک بنیادی بات ہر ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے خاص کر اس دور کے جو مسلمان ہیں، اس دور کے مراد یعنی 14ویں صدی یا 15ویں صدی کے مسلمان مراد نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ان میں سے ہر ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا امتی نہیں ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں کہ جن کی شریعت ایک زمانے تک ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ کا جب انتقال ہو گیا تو قیامت تک کے لیے ساری باتیں آپ کی شریعت میں اللہ نے بتلا دی ہیں. یہ بنیادی بات واضح ہو رہی ہے یہ بات کہ میں کس کا امتی ہوں؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی شریعت کو دائمی شریعت نہیں بنایا ہے، ہمیشہ کی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کی نبوت یا ان کی شریعت دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے مسلسل چلتی رہے، کبھی انقطاع نہ ہو، کبھی اس میں کوئی چیز حائل نہ ہو، ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو خاص ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو میری خصوصیات ہیں، ایسی خصوصیات جس میں کوئی نبی بھی اس میں شریک نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ چیز عطا کی. جو مختلف چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اس نبوت کو، رسالت کو عالمی رسالت اللہ نے بنا دیا. ایک تو پورے زمانے کے لیے، ایک تو پورے زمانے کے لیے. کیا مراد پورے زمانے سے؟ مراد یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک پورے زمانے کے لیے، اور پورے زمین کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جتنی کشادگی دیا ہے، جتنی بھی آبادی آئے گی قیامت تک، سارے باشندوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی پر ایمان لے کر کے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی شریعت کی اتباع کریں. حالانکہ یہ ایسی بات ہے جو ہمیں کا ہر مسلمان سمجھتا ہے، جانتا ہے، بس اس کی اہمیت اور تاکید کے لیے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہمیشہ جو ہے موجود رہنا چاہیے کہ میں کس نبی کا ماننے والا ہوں، اس نبی کو جس نبی کی نبوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالمی نبوت بنا دیا، اور جس کی شریعت کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ اس کی شریعت کی میں حفاظت کروں گا. اور اس شریعت کے سلسلے میں اللہ نے یہ بھی بات کہہ دی کہ ہم نے ساری چیزیں مکمل کر دی ہیں. اب دیکھیے اسلام کے سلسلے میں جو بنیادی بڑی بڑی باتیں ہیں، ایک کیا ہے؟ عقائد ہے. عقیدے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تھی جو ہمیں بتلائے بغیر گئے؟
یا ایسی کوئی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کوئی نظام رکھا کہ فی الحال عرب کے ان لوگوں کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہے گا، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ویسے ویسے عقیدے کی دیگر باتیں میں کسی اور ناحیے سے لوگوں میں بتلاتا رہوں گا، ایسا بھی کوئی نظام اللہ نے نہیں رکھا۔ تو عقیدے کا چیپٹر وہیں پر کلوز ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے معاملات کے باب میں بھی اسلام نے جو اصول بتلائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر بتلا کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی انسان کا جو نفس ہے، نفس کا تزکیہ، دل کا تزکیہ، یعنی شرک کے معاملے میں اپنے نفس کو پاک کرنا، اخلاق کے لیے پاک کرنا، ذکر و اذکار کے ذریعے پاک کرنا، اللہ سے دعائیں کر کے پاک کرنا، پھر جو معاشرے کی جو غلاظتیں اور گندگیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یعنی تزکیہ کا جو بھی باب ہے، جو بھی حصہ ہے، سبحان اللہ اسلام نے بدرچہ اتم اسے ہمیں بتلا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نمازوں کے بارے میں کوئی اپنی رائے دے اور یہ کہے کہ میرا تجربہ یہ بتلاتا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا اجتہاد ہے تو اس معاملے میں یہ میری رائے ہے۔ ویسے ہی تزکیہ، اس بارے میں کسی کو یہ ہرگز بھی اجازت نہیں ہے اور کسی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ تزکیے کی باب میں یہ کہے کہ یہ میرا تجربہ ہے، اتنے مرتبہ یہ ذکر کرنے سے یہ حاصل ہوگا، اتنے نمازیں پڑھنے سے یہ حاصل ہوگا، وہاں جا کے عبادت کرنے سے یہ حاصل ہوگا، ان سے ملنے سے یہ حاصل ہوگا، وہ پڑھنے سے یہ حاصل ہوگا۔ تزکیے کے باب میں بھی کسی کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید اللہ نے ہمیں بتلا دی ہے، اس میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو دخل نہیں ہے، اسلام کے معاملات میں کسی کو دخل نہیں ہے، اسلام کے عبادات میں کسی کو دخل نہیں ہے، ویسے ہی تزکیہ کا جو چیپٹر ہے اس میں بھی کسی کو دخل نہیں ہے۔ کوئی اپنا تجربہ نہیں پیش کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دیکھو دن میں اتنے مرتبہ یہ ذکر پڑھو، یہ میرا تجربہ بتلاتا ہے کہ آپ کو جو دل کو سکون مل جائے گا، آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ کے دل کو اطمینان اور طمانینت نصیب ہو رہی ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جا رہے ہیں، آپ کو محسوس ہوگا آپ یہ پڑھیے، ایسا نہیں کہہ سکتا کوئی، اس لیے کہ تزکیہ یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر معاملات میں ساری چیزیں جو بتلا دی اس معاملے میں بھی بتلا دی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہم کو جو بھی ہمارے فوائد، ہمارے فائدے کی چیز ہے، جو بھی ہمیں جنت لے جانے والی چیز ہے، اور جو بھی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے، اللہ سے ہماری ان کو خوشنودی مل سکتی ہے، ساری باتیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتلا دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو چیز بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے وہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہے، حتیٰ کہ آسمان پر جو پرندے اڑ رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہمیں بتلا دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بتلانا مقصد ہے کہ اس میں کئی باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کی جتنے بھی جزئیات ہیں، جتنے بھی اجزاء ہیں، جتنی بھی باریکیاں، ہر موڑ پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہیں۔ اب دیکھیں انسان کی جو نفس کا جو تزکیہ کرنا ہے، انسان کے نفس کو جو پاک صاف کرنا ہے، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ انسان کی جو نفس کا جو تزکیہ جو ہے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم جو نبی بنا کر کے بھیجے، اس میں سے اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین، اس کے بعد رسولا منہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اب رسول کی جو صفات، رسول کے کیا کام ہیں، اس کے بعد یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان لوگوں پر، یعنی اللہ کے رسول کا کام کیا کیا بتلایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے کیا کیا فرائض ہیں، کہ ایک رسول کی کیا کیا جو فرائض ہو سکتے ہیں، کہ یتلو علیہم آیاتی، اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو ایسے اصول اور ایسی تعلیم دینا، ایسی تربیت کرنا کہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے گیا کہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو، اور تزکیے کے چیپٹر میں کوئی خلل ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی شریعت میں؟ کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ کتنی بنیادی بات ہے یہ، بنیادی بات ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بات جتنا اچھے سے سمجھیں گے آگے صوفیت کے نام سے کیوں کر یہ ایک فرقہ وجود میں آیا، یا یہ ذہن کیوں کر لوگوں میں پیدا ہوا، اور فی الحال کیوں کر اس کو ہی اصل اسلام سمجھا جاتا ہے یا بتلایا جاتا ہے، اور یہ کیوں ہم اس کو غلط ٹھہراتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے بنیادی پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں بہت اہم ہے، کہ جس طریقے سے عبادات میں ہمیں کسی کی رائے نہیں لیتے، کسی کا دخل نہیں ہو سکتا، نہ کسی صحابی کا دخل ہو سکتا ہے، کیا صحابی کا، کیا کسی رسول کا بھی دخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ صحیح بخاری اٹھا لیں گے،
آپ کو کتنے ایسے سوالات آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کرتے، خاموش رہ جاتے، وہی نازل ہوتی پھر آپ کو بتلاتے۔ قرآن مجید میں آپ نے دسیوں جگہ پڑھا ہوگا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ يَسْأَلُونَكَ یعنی مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یعنی اللہ کے رسول یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کن پر خرچ کیا جائے گا، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو جواب کون دے رہا تھا؟ وہ اللہ رب العالمین۔ یعنی یہ سارے سوالات کس سے کیے گئے؟ یسألونک عن الاہلہ، ہلال کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جھٹ سے جواب نہیں دیا، آپ انتظاری کیے، وحی نازل ہوئی پھر آپ بتلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کے بارے میں کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ جواب ایسے نہیں دیتے تھے، وحی کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، جب تک وحی آپ پر نازل نہیں ہو جاتی۔ تو سبحان اللہ، ذرا بتلائیے کہ ایک نبی کو بھی اس کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے کہ شریعت کے کسی چیپٹر میں اپنی رائے قائم کریں، اپنی بات بتلائیں۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حق نہیں ہے، تو پھر یہ کافی نازک مسئلہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، گستاخی نہیں ہے، خود اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ شریعت کے بارے میں آپ اپنی کوئی رائے قائم کریں، اس لیے کہ یہ زندگی گزارنے کا جو بھی مسئلہ ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بندوں کو دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے ہیں، وہ کیسے سارے بندوں کے احوال جان کے رکھیں گے؟ تو ہمارا خالق ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تزکیہ جو اسلام کا اتنا بڑا چیپٹر ہے، اور اس سلسلے میں ہم یہ کہیں کہ اس میں یہ ادھورا ہے، اس میں خلل ہے، یہ کسی کے تجربات کا اس میں دخل ہے، اور زمانے کے حدود اور جس طریقے سے زمانہ گزرتا رہے گا، علماء کے تجربے، علماء کی ان صوفیہ کے جو تجربے ہیں، ان کی جو خبرات ہیں، اسی کی روشنی میں یہ حل کیے جائے تھے، نعوذ باللہ یہ یوں ہی ہوگا، یہ گویا کہ ایسے ہی ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس چیپٹر میں اللہ کے رسول کی باتیں مکمل نہیں ہیں، لہٰذا کسی اور کی رائے کی ضرورت ہے، کسی اور کے اصول کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کافی نازک مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اس مسئلے کو؟ یہ بات سمجھ لینے کے بعد آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طریقے سے میرا وجود صحابہ کے لیے مامون ہے، یعنی میرا وجود وہ ہے کہ صحابہ کے لیے امن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے انتقال کے بعد صحابہ ان لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بن جائیں گے جو صحابہ کے بعد آئیں گے، پھر صحابہ کے بعد کے لوگ ان کے بعد کے لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بن جائیں گے، یعنی یقیناً جو ہے اختلافات کم رہیں گے، بدعات کم رہیں گے، خرافات کم رہیں گے، اسلام میں دخل اندازی کم رہے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے موجودگی میں بہت ساری بدعات اسلام کے نام پر داخل ہو چکی تھی، بہت سارے لوگ اسلام کے نام پر جو کئی چیزیں داخل کر چکے تھے، اور پھر صحابہ سے تصادم تھا، لڑائی تھی، خوارج، شیعہ، پھر جو ہے مرجیہ کا وجود، پھر قدریہ کا وجود، سب صحابہ کے دور میں ہوا، جنہوں نے قدر کا انکار کیا، جنہوں نے بہت سارے جو ہے اسلام کے نام پر جو بدعاتیں اسلام کے نام پر داخل کی۔ اس بنیادی بات کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو صوفیت ہے، یہ جو تصوف ہے، اس کی بھی شروعات یعنی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ یعنی پہلی صدی ہجری۔ آخری صحابی کا انتقال کب ہوا؟ بولیے 110 ہجری کو، 110 ہجری کو ابو طفیل عامر بن وافلہ رضی اللہ عنہ، 110 ہجری کو بالاتفاق۔ تو اس اعتبار سے دوسری صدی ہجری کے بالکل اواخر میں اس قسم کا فکرہ، اس قسم کا خیال یا اس قسم کی رائے لوگوں کے درمیان پیدا ہوئی۔ اب یہ کیوں کر ہوئی؟ انشاءاللہ وہی ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے، اور جب تک سمجھ میں نہیں آتا پوچھئے، اور کوئی اہم سوال ہے واقعی تو آپ آخر کا جو سیشن ہے عصر کے بعد کا، اس کے لے کر کے آپ رکھیے۔ میں ایسے عربی میں لکھ رہا ہوں، اور آپ لوگ اکثر بیشتر عربی جانتے ہیں تو اس کو عربی میں نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ جن کو عربی نہیں آتی، جو سمجھتے نہیں، میں اس کو اردو میں مفہوم بتلاتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیجیے۔ صوفیت کے بارے میں سب سے پہلی بات ہم کو کیا معلوم کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیا معلوم کرنا چاہیے؟ ان کا وجود کیسے ہوا، یعنی صوفیت کی نشو و نما، ان کی پیداوار کب ہوئی، وَتَطَوُّرُهُ، اور کیسے یہ پروان چڑھے، کیسے ان کو ترقی ملے، کیسے پھیلے پھولے۔ ایک بنیادی بات ہے
کیا رائے ہے آپ لوگوں کی اس کی؟ جو ان کے جو استدلالات ہیں کہ اس لفظ سے شروع ہوئی، اس لفظ سے شروع ہوئی، جو ایک سے چار پانچ باتیں آ رہی تھی نا، ان کا مستدل کیا ہے، مدلول کیا ہے ان کا، کہ کس چیز کو لے کر کے ان کی شروعات ہوئی؟ کیوں کیا ایسا خیال پیدا ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جائیں؟ نہیں، یہ ظاہر بات ہے، یہ اس قسم کے لوگ دوسری صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے، پہلی صدی میں نہیں، اور دوسری صدی کے شروعات میں بھی نہیں، بالکل اواخر میں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خیال لوگوں میں، بعض لوگوں میں کیوں کا پیدا ہوا؟ جیسے یہود و نصارہ کو، جی، اور کوئی نہیں، خالص یہ مسلمانوں کی اپنی سوچ تھی۔ کیوں اچانک کیوں خیال پیدا ہوا؟ یہ اس کے کچھ اسباب تھے، کچھ ایسے حالات تھے، کیوں اچانک کوئی چیز ایسی شروعات نہیں ہو جاتی نا، اس کے کوئی اسباب ہوں گے۔ کوئی بڑا سوال نہیں ہے، ذرا سا سوچیں گے تو آپ کو جو مل جائے گی بات وہ۔ نہیں، اصل میں اس کی شروعات کیوں ہوئی؟ شروعات اس وجہ سے ہوئی کہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا، تابعین کی بھی ایک بڑی تعداد ختم ہو رہی تھی، تو اس اعتبار سے دنیا داری بھی زیادہ تھی، اور بہت سارے حکمران ظلم بھی کیا کرتے تھے، اور بہت سارے حکمران مال و دولت میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ ایسے میں بصرہ کے بعض اہل علم وہ لوگ ان لوگوں سے کٹ کر کے، اور لوگوں کی مجالس میں ان کا زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا، یہ سوچے کہ جو ہے یہ تو بالکل خالص دنیا داروں کا دور ہو چکا ہے، اس لیے عبادت کے لیے کہیں جا کر کے بیٹھ جاتے، کسی روم میں، کسی مسجد میں۔ یہاں سے شروعات ہوئی ان کی، ذہن ایسا بنا ان لوگوں کا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسلام کے نام پر کوئی چیز شروع کریں، اس لیے کہ خالص تابعین تھے، یہ لوگ تابعین تھے یا تابعین کے شاگرد تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کے دلوں میں جو خیال پیدا ہوا صرف اس وجہ سے کہ خالص ہر جگہ پر دنیا داری ہے، اور جو اچھے خاصے لوگ حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں سے کیا میل جول رکھے، ہمیشہ دنیا داری کی بات ہوگی، ایمان تازہ ہونے کے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کی عبادت خاص طور پر کرنی چاہیے، اسی لیے خاص طور پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ سارے کے سارے علماء عبادت گزاری تھے اس دور میں، خالص دینداروں کا دور تھا۔ لیکن آپ دیکھیں جو رجال کی جو کتابیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر صحیح بخاری میں جتنے بھی رجال ہیں، صحیح مسلم میں جتنے بھی رجال ہیں، راویوں کے جو نام ہیں، آپ دیکھیں گے کسی راوی کے نام کے ساتھ رہے گا عابدن، یعنی ثقۃ عابدن، یہ راوی ثقہ ہیں اور عابد ہیں، یعنی دوسرے رواب جو عابدین میں سے نہیں تھے، کیا عبادت گزار نہیں تھے، یعنی ان پر عبادت کا اتنا جو نشہ چڑھ چکا تھا ان کو، اور اتنا مگن ہو چکے تھے عبادت میں کہ ان کو عابد کا لفظ ہی لگ گیا ان کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شروعات ایسی تھی ان لوگوں کی، یعنی کوئی غلط خیالات، کوئی غلط جو چیز ان کے ذہنوں میں نہیں تھی۔ لیکن دوسری صدی ہجری کے آخر میں ایک صاحب تھے ابو ہاشم، کیا نام تھا ان کا؟ ابو ہاشم۔ آپ نے نواب صدیق حسن خان صاحب کا نام سنے ہیں، ہندوستان کے مشہور معروف علماء میں سے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے ابجد العلوم، کیا نام ہے؟ ابجد العلوم۔ اس میں ہر چیز کا تعارف کراتے ہیں، کون سے فرقے، ان کا وجود کیسے ہوا، وہ کیا ہوا، اس فن کے کیا تعلق سے کیا کتابیں، پورا تعارف کراتے ہیں اپنی کتاب میں۔ تصوف کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ابو ہاشم یہ جو بصرہ کے رہنے والے تھے، سب سے پہلے یہ فکرہ لوگوں میں عام کیے، سب سے پہلے یہ خیالات لوگوں میں ڈالے۔ اور یہ جو صوفیت کا جو لفظ ہے، اس کے سلسلے میں خود صوفیہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہ اس کا آخر لفظ کون سا ہے، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، جتنے میں اتنی باتیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا اس کا روٹ یہ ہے، کون سا بول رہے تھے آپ؟ بولی ایک الصوف، صوف نے الصوف، ایک الصوف، جی اور یعنی ان کو صوفی کیوں کہا جانے لگا؟
اس لیے کہ یہ دنیا سے بالکل کٹ کر کے ایسے رہا کرتے تھے کہ بالکل چھوٹے معمولی سی مقدار میں کھانے پینے پر کفایت کر لیتے, اور پھر ایسے کپڑے پہنتے کہ جس میں کوئی تفاخر نہ ہو, کوئی فخر و غرور کا کوئی باعث نہ بن جائے ان کا لباس. کوئی اچھا خاصا لباس نہیں پہنتے تھے, بالکل صوف کا اون کا کپڑا پہنتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ بھی خالص جو عام کپڑوں میں رہا کرتے تھے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے کپڑے پہنے ہیں, تو اسی کپڑے کے اندر سادگی ہوگی, اسی کپڑے کے اندر جو اللہ سے زیادہ تقرب ہوگا, اور پھر دنیا داری جو ہمارے ذہنوں میں جو آ رہی ہے اس کا جو خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے ان کے کپڑے پہنا کرتے تھے, چونکہ اس کا نام صوف تھا تو اسی سے صوفی کہلائے. یہ بھی ایک رائے ہے خود صوفیہ کی, سمجھ رہے نا. اور مجھے یہ لکھو بولتے ہیں, بعض لوگوں نے تکلف کیا, خود صوفیہ کے جو نمائندگان ہیں, جو ترجمان ہیں, ان کے جو علماء ہوتے ہیں, ان لوگوں میں سے بعض نے یہ تکلف کیا کہ الصف الاول, پہلی صف. اس سے مراد کیا ہے کہ صوفیہ کا جو عمل, ان لوگوں کا جو عمل ہے اتنا اچھا عمل ہے اور اتنا زیادہ یہ اللہ کے قریب ہیں کہ اگر مان لو کہ اللہ کے پاس اگر صفیں بچھا دی جائیں تو یہ لوگ سب سے پہلی صف میں رہیں گے. اتنا پیارا عمل ہے ان لوگوں کا, تو اس سے بھی جو صوفی کہلائی, یہ بھی بس صوفیہ کی رائے ہے, سمجھ رہے ہیں. تکلف کیا ان لوگوں نے بہت سارا. اچھا اور کیا ہے, آپ ایک بات بتلا رہے تھے الصفہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی, مسجد نبوی, اس سے متصل, اس سے لگا ہوا جو چبوترا تھا, تو اس میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ جو مہاجرین کی تعداد تھی, جو صرف مکے سے نہیں قرب و جوار کے کئی علاقوں سے, جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو کہ جو یمنی تھے وہ, تو اس اعتبار سے جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین مختلف علاقوں سے آئے اور جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے, اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر کے آئے تھے, غربت کا دور تھا وہ, تو وہ لوگ جو وہیں پر ان کا قیام ہوتا تھا, سوتے وہیں تھے, کھاتے وہیں تھے, رہتے وہیں تھے, وہیں سے اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصحاب صفہ یعنی یہ لوگ, یہ جو بعد کے لوگ, دوسری صدی ہجری کے جو اواخر کے لوگ, جو فکرہ پیدا ہوا ابو ہاشم وغیرہ کا, تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو اوصاف ہیں, ہماری جو صفت ہے, ہمارے جو خیالات ہیں, ہمارا جو رہن سہن ہے, ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے, ہماری جو چال چلن ہے, سب کے سب انہی سے ملتی جلتی ہے, اسی لیے بھی صوفی کہلائے. یہ بھی بات واضح ہو گئی. کیا کیا بولی جلدی جلدی, یہ ذہنوں میں ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ نوٹ بک میں. یہ سب اہم چیزیں, اس لیے کہ یہاں کوئی بڑی تعداد نہیں ہے, سمجھ رہے نا, ایک 20 کچھ لوگ ہیں, تو ایسے لوگ جو یقیناً جو ہے آپ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے ایسے ٹکرائیں, یقیناً علم کی روشنی میں کسی کو بتلانا چاہیے. جی اور کیا رائے ہوگی اس سلسلے میں؟ جی 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 اور کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ جی اصحاب صفہ سے ملتی جلتی ہیں, یہ سب ذہنوں میں ہونا چاہیے آپ کے. بس صوفیہ یہ بھی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ الصفا سے کیا مراد ہے, الصفا سے ہاں پہاڑ نہیں, پہاڑ کا وہ نہیں, یعنی عربی زبان میں الصفا کے معنی پورے اس کو صافیہ جیسے بولتے ہیں, پاک صاف کرنا, خالص کر دینا. عربی زبان میں بولتے ہیں صفا قلبہ, اس نے اپنے دل کو صاف کر دیا. تو گویا کہ یہ الصفا سے ہے کہ گویا کہ دل کو صاف کر دینا شرک کی آلودگیوں سے, بدعات و خرافات سے, دنیا کے خیالات سے, جو ہے دنیا داری سے, پھر ان چیزوں سے, ان چیزوں سے, ساری چیزوں سے اپنے دل کو صاف کر دینا سوائے اللہ رب العالمین کے, کہ کوئی چیز ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی اللہ رب العالمین کی یاد کے, اللہ رب العالمین کی محبت کے, اللہ رب العالمین کے ڈر کے, اللہ رب العالمین کے توکل کے, کوئی چیز ہمارے دل میں دوسری چیز نہیں آنی چاہیے. اپنے دل کو ساری چیزوں سے صاف کر دیتے تھے. تو ان لوگوں کا خیال تھا, ان لوگوں کا فکرہ تھا. اب دیکھیں آپ کتنے رائے قائم ہو رہے ہیں یہاں پر, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتلائی جاتی ہیں. ایک اور رائے ہے, حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں, حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ, وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ, یہ سب کہتے ہیں کہ ایک آخر کی ایک رائے ہے, یہ کہتے ہیں کہ الصوفہ ہے. الصوفہ کس کو بولتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے قبل کعبۃ اللہ میں جو بیت اللہ ہے, تو ایسے جاہلیت کے دور میں ایسے لوگ تھے, ایک صاحب تھے جن کا نام تھا الغوث ابن مر. کیا نام تھا؟ الغوث ابن
मारा। ये साहब थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी बनने से पहले की बात है, यानी आपके पैदा होने से पहले की बात है। ये क्या करते थे, काफी एक तो गरीब आदमी थे, दूसरा जैसे बैतुल्लाह में आते तो बैतुल्लाह की पूरी साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, पूरी तरह से पाक साफ करते, झाड़ू देते और वहीं पर रहते थे। इसके बाद इनके अहलो अयाल, इनके घर वाले, इनके लड़के सब यही काम क्या करते थे। फिर इनका देखा देखी कई लोग जो है यही काम क्या करते थे, काबतुल्लाह में रहा करते थे और जो उसकी साफ सफाई का पूरा लिहाज करते थे जाहिलियत के दौर में। तो इन लोगों को अस्सूफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्सूफा कहा जाता था। तो चूंकि ये लोग भी सारी दुनिया से कट करके, यानी गोया कि अल्लाह के लिए जो जाकर के जो यकसूरी हासिल कर रहे हैं और अल्लाह की इबादत में मुनहमिक हो जा रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीजों से कट करके काबतुल्लाह में अपना जो क़याम कर लिया था, वैसी सारी चीजों से कट करके अल्लाह के लिए चले गए, तो लोगों ने इनको अस्सूफा कहने लगे, ये तो अस्सूफा है भाई, ये तो उन लोगों की तरह है जो जाहिलियत में अलगौफ इब्न मर जो है और उसके हम ख्याल जो लोग थे, इनके तरह ये लोग हैं। तो ये भी एक ख्याल है बात सूफिया की। लेकिन आपको हैरानी होगी एक और बात सुनकर के, बाज मुहक्किकीन, अहले सुन्ना के बाज मुहक्किकीन, बाज बड़े बड़े उलमा, सिर्फ यही नहीं बल्कि बाज मुस्तशरिकीन, यानी बाज यहूदी उलमा। कौन? यहूदी उलमा। यहूदी उलमा में से वो जो अपने जो यहूदियत है, उनका जो अपना मजहब है, उस पर भी उनकी गहरी नजर होती है और इस्लाम के इस्लामियात, इस्लाम के जो उलूम है, इस पर भी गहरी नजर होती है, इस्लामी तारीख पर भी इनकी बारीक नजर रहती है। समझ रहे हैं? ऐसे लोग मुस्तशरिकीन में से जो बड़े इनकी जो उलमा है, इनकी एक राय ये है कि ये जो सूफिया है, असल में एक लफ्ज है सूफिया, सीन से, गौर कीजिएगा, सीन से, सीन से, ये असल में एक यूनानी लफ्ज है। कौन सा लफ्ज? यूनानी लफ्ज है। ये किनका ख्याल है? ये बाज़ अहले सुन्ना के मुअतबर बड़े उलमा का, और फिर मुस्तशरिकीन जो यहूदी जो उलमा है उनका ये ख्याल है कि ये एक यूनानी लफ्ज है। यहूदियों में से वो लोग जो असल जो यहूदियत थी, असल जो उनका मजहब था, उससे कट करके खालिस अपनी एक ज़हनी तौर पर उन्होंने एक चीज बना ली थी, हमको ऐसे अल्लाह की इबादत करना चाहिए, ऐसे हमको जिंदगी गुजारना चाहिए। जंगलों में जाकर के रह जाते थे और उनके कुछ ख्यालात रहते थे, उनकी कुछ बातें होती थी, उनके अपने एक किस्से होते थे, उनके अपना एक हल्का होता था। समझ जी? अच्छा अच्छा। तो इस किस्म के जो लोग हैं उनको जो है इब्रानी यूनानी जुबान में सूफिया कहा जाता था, जो उनके हम ख्यालों में। तो चूंकि मुसलमानों में जब ऐसे लोग पैदा हुए और उस वक्त यूनानी जो इल्म था वो मुसलमानों में बराबर आ रहा था, दूसरी सदी हिजरी के आखिर में, दूसरी सदी हिजरी के आखिर में या तीसरी सदी हिजरी की शुरुआत में यूनानी इल्म बराबर मुसलमानों में आ रहा था और उनकी किताबें यहां पर तर्जुमा करके जो अरबी में मुंतकिल हो रही थी। तो ये जो लोगों की जो पैदावार हुई उसी से चूंकि हम आहंग थे, वही ख्याल था, वही फिक्र थी, फिक्रा वही था, सोच वही थी और इनके रहन सहन का अंदाज भी चूंकि वही सा ही था, तो बस उसको अरबी में मुअर्रब कर दिया गया, यानी बस उसको इस अंदाज में ढाल दिया गया कि वो सूफिया के नाम से मशहूर हो गए। असल में वो लफ्ज है सूफिया, यूनानी लफ्ज है, सीन से सूफिया। ये बहुत ही अहम मुहक्किकीन की राय है और दोनों तरफ के बात अच्छी तरह से वाज़ेह हो गई आपको। यानी इससे नतीजा क्या निकाल सकते हैं आप? अत्तसव्वुफ या सूफियत के लिए कितने अल्फाज आए हैं, कितने वजूहात हैं? 7 वजूहात हैं और भी बताए गए हैं। बस मैं आप लोगों के खातिर चंद एक बतला रहा हूं मैं आपको। अब जरा आप बतलाइए, आप क्या क्या सोचेंगे आप इस सिलसिले में? नहीं, सिर्फ लफ्ज़ पे गौर कीजिए। यानी ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी कुछ सोचेंगे तो आप भी कुछ रूट वर्ड कुछ ना कुछ निकाल कर और एक आतम बना देंगे, सातों बना देंगे आप। नहीं, इससे बना है सूफियत, इससे बना है सूफियत, इससे बना है, फिर किससे बना है? सबसे बना है। अब अंदाजा लगा रहे हैं, यानी कि सूफिया के जो बड़े बड़े जो मोतबर जो उनकी जो उलमा हैं, खुद उन्हीं में ये कोई बात जो इत्तिफाकी बात नहीं है कि नहीं सिर्फ इसी से ही इसकी शुरुआत हुई है, इसी लफ्ज से, नहीं इसी लफ्ज से। जिसके बाद में जिसके कुछ ख्यालात आए, किसी का मुंह बंद करने के लिए, किसी का सवाल आ गया, एतराज आ गया, उसको जवाब देने के लिए नहीं इससे बना है, नहीं इससे बना है, बस आवाम पे जो रोब झाड़ने के लिए। समझ रहे हैं? तो आपको इससे अंदाजा लगा सकते हैं, एक तो गैर इस्लामी लफ्ज है
اور اس اعتبار سے تو یقیناً جو ہے خالص غیر مسلموں کا جو لفظ ہے یہ، جس کو جو ڈھال کر کے جو ہے مسلمانوں میں تصوف، اور اس کو بھی مزید اسلام میں سے جوڑنے کے لیے اسلامی تصوف، یعنی کوئی اور بھی تصوف ہے کیا؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلامی تزکیہ، غیر اسلامی تزکیہ، تو تصوف اگر واقعی اسلامی لفظ ہوتا تو اسے اسلامی تصوف لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ اگر اسلام ہی تصوف ہے تو اسے سراسر کہہ دیجیے کہ تصوف ہے، اور کہیے کہ یہی اسلام ہے، اس کو اسلام سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسلامی تصوف؟ اپنے کتابیں دیکھیے، اخبار میں مضامین بھی آتے ہیں اسلامی تصوف. تو اصل میں کیا ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں دیگر مذاہب میں بھی ہیں، دیگر چیزوں میں بھی ہیں، تو اسی سے بس اسلام کے نام پر کچھ اس کو رکھ رکھاؤ کے لیے اس کو جو ہے ایک صوفیت کے نام سے جوڑ دیا گیا، اور اس کو مزید تاکید کے لیے اسلامی تصوف کا نام دے دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے دور میں تو یہ لفظ نہیں تھا، بدیہی بات ہے، واضح بات ہے، ان کے دور میں تو یہ لفظ نہیں تھا. تو یہ لفظ کیوں کر آیا، کیسے آیا، یہی میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے اس کی اتنی وجوہات بتلائی جاتی ہیں، اور یقیناً جو سب سے پہلے اس کے جو بانی ہیں ابو ہاشم الکوفی، جو بصرہ کے رہنے والے تھے، کوفی نہیں تھے بصرہ کے رہنے والے تھے، اور یہ سب سے پہلے صوفی تھے، تو یہیں سے اس کی شروعات ہوئی، یہیں سے اس کی شروعات ہوئی. پھر بعد میں بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہوئے، ان کی باتوں سے متاثر ہوئے، یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں. لیکن جو ہے آپ کو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ابو ہاشم کا ایسا کوئی عقیدہ یا ایسی کوئی فکر نہیں تھی جو فی الحال کی صوفیہ کا یا پچھلے 1000 سال کی صوفیہ کا جو حال ہے. یہ بات واضح ہو جانا چاہیے. یہ مسئلہ یہ بات ہی نشأتہ، اس کی شروعات کیسی ہوئی وہ. اب دوسرا مسئلہ ہے وہ تطورہ، کیسے اس کو پروان چڑھایا گیا، کیسے اس کو ترقی ملی، کیسے پھیلا. ہاں بولیے بولیے. نہیں، دیگر علماء کیوں پیش کریں گے؟ وہ کیسے آیا کر کے؟ وہی علماء پیش کریں گے نا، صوفی علماء ہی پیش کریں گے. کیسے آیا کر کے؟ اپنا دفاع وہ خود کریں گے، اپنی بات وہ خود بتلائیں گے. ہم بتلائیں گے کہ اسلام کا جو لفظ کیسے آیا، کہاں سے اس کی شروعات ہے، کیا کچھ ہوا. ہاں جی، اسی لیے جی اسی لیے. اچھا، اس سلسلے میں جو یہ دوسری جو بات ہے وہ تطور، کیسے اس کو پروان چڑھایا گیا، کیسے اس کو ترقی ملی. اس کے بعد یعنی جو ہمارے آپ ہی کہہ رہے تھے نا عبداللہ ابن سبا کے سلسلے میں، عبداللہ ابن سبا، آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن سبا یہ کس دور میں تھا؟ یہ عبداللہ بن سبا نام سنا ہے آپ نے؟ عبداللہ بن سبا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا تھا. یہودی تھا، فارسی تھا، یہودی تھا. اسلام قبول کیا کیوں؟ اسلام کے زد میں آ کر. اسلام غالب تھا، اسلام کی فتوحات جاری تھیں، اسلام ہر جگہ پر غالب تھا، اور دیکھا کہ اسلام نہیں قبول کریں گے تو ظاہر بات ہے یا تو جزیہ دینا پڑے گا یا تو پھر قتال کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. تو اس لیے بہتر یہی سمجھا کہ اسلام قبول کر لیا جائے، البتہ جو کرنا ہے وہ بعد میں کر لیں. اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لینے کے بعد آپ دیکھیے کئی چیزیں اسلام میں داخل کیا جو اسلام سے کوئی میل نہیں کھاتی تھی. ایسے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو ایک چیپٹر لے کر آؤں گا میں کہ صوفیوں کا شیعہ سے کیا تعلق ہے، شیعیت سے کیا تعلق ہے، کیا چیزیں کون سی یکسانیت ہیں. آپ جو ہے یقیناً کافی حیرانی ہوگی آپ کو کہ بالکل یہ کس کی پیداوار ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے عبداللہ ابن سبا یہ بہت ہی اہم رول ادا کیا اس سلسلے میں کہ فکرے کے طور پر جو خیالات صوفیہ کے اندر میں آگے آپ کو بتلاؤں گا ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کی کیا کیا چیزیں ہیں، یہ پوری کی پوری اصل چیزیں جو عبداللہ ابن سبا کی طرف سے آئیں. لیکن بحیثیت نام کی صوفیت کی اس کی شروعات کرنے والے یہ ابو ہاشم المکی تھے یا ابو ہاشم البصری تھے. متوجہ ہو گئی؟ لیکن پورے خیالات کس کے تھے؟ یہی عبداللہ ابن سبا کے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کوئی لفظ تھا ہی نہیں. یقیناً جو یہ بات کا لفظ ہے یہ خود اس سے بتلاتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، شاید ان کا نام المقبلی ہے، وہ مقبلی نہیں، مقبل ابن ہادی الوادعی، ایک ہے المقبلی رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ صوفیت میں کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ہی اصل خیر ہے جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختم ہو چکا، یعنی مکمل ہو چکا ہے. صوفیت اللہ کی کوئی نعمت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے صرف اسلام ہی کو اپنی نعمت بتلایا ہے. اور پھر اسلام میں جیسے ساری چیزیں ہیں ویسے تزکیہ بھی ہے، تو پھر صوفیت کا تزکیہ ہمیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کے سارے اصول ہمیں بتلا دیے. تو پھر اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے، وہی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور وہ مکمل طور پر ہمارے کام کی بھی چیز ہے. ایسی چیز نہیں کہ ہمارے لیے کسی قسم کا کچھ خلل ہو، کمی ہو، ایسی بات نہیں. تو صوفیت اس سلسلے میں یقیناً باہر کی چیز ہے.
کیسے؟ ابو ہاشم کے نہیں، ہاں ابو ہاشم صدوق راوی ہیں، سنن ترمذی میں ان کا نام آتا ہے، ان کی روایت آتی ہے، سمجھ رہے نا، صغار تابعین میں سے ہی. صوفی صرف خیالات، لیکن یہ لفظ صوف کا جو لفظ دینے والے تھے یہی تھے وہ ابو ہاشم البصری. ان کا سن وفات جو ہے 150 ہجری ہے، ان کا نہیں، عبداللہ بن سبا کا نہیں، وہ ابو ہاشم البصری کا. جی وہیں سے اس کی شروعات ہوئی. یہاں پر آپ کو ایک بنیادی بات میں یہ بتلا دوں آپ کو، پرانے زمانے کے جتنے بھی صوفیہ کے نام سے جو لوگ ہیں، پہلے دوسری صدی میں، دوسری صدی کے آخر میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، ان کے خیالات میں کوئی ایسا درار نہیں سوائے چند لوگوں کے، ایسا کوئی غلط خیال، غلط عقیدہ، شرکیہ باتیں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں غلو کرنا، آپ کی تعریف میں غلو کرنا، ایسی کوئی بات نہیں، یا ولایت اور جو ہے نبوت کے سلسلے میں فرق کر کے بیٹھنا، ان کے دور میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. بس نفس کے تزکیے کے لیے لوگ آگے بڑھے، بس اس کا ایک نام دے دیا گیا تھا. لیکن بعد میں ویسے ہی جو ہے اس کو ایسا پروان چڑھا دیا گیا کہ باقاعدہ مستقل ایک مذہب کے نام سے، ایک مسلک کے نام سے، ایک فرقے کے نام سے جو ہے اس کا مستقل ایک وجود ہو گیا ہے اس کا. یہ بنیادی بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب یہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے یعنی التصوف و تزکیۃ النفس، یعنی نفس کا جو تزکیہ کرنا ہے وہ اسلام ہمیں کس انداز میں تزکیہ کرنے کی بات کرتا ہے، اور صوفیت میں ایسے کون سے اصول ہیں جو تزکیے کے بعد میں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں، وہ میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں. یہ کافی اہم بات ہے. سب سے پہلی بات، نفس کا تزکیہ کون کرتا ہے کسی بھی انسان کا؟ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذریعہ ہیں. آپ صرف نفس کا تزکیہ کرنے کی راہ بتلا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بھی تھے نا، پھر کیوں ان کے نفسوں کا تزکیہ نہیں ہوا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں سے خطاب کرتے تھے نا، اس میں کفار بھی تھے، کیوں ان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا؟ تو نفس کا تزکیہ کرنے والا کون ہے اصل میں؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہے. ذرا قرآن مجید لے لیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ النساء میں کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یہودی سے مراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہودی اس سے مراد تھے اس وقت جب آیت نازل ہوئی، جو بھی اس قسم کے خیالات کا ہوگا سب اس کے ضمن میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ میرا نفس بڑا پاک ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں. اللہ نے کہا کہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں کہا سورہ النجم میں آیت نمبر، سورہ النساء سورہ نمبر 4 ہے غالباً، جی سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 49 ہے. سورہ النساء میں آیت نمبر 49. سورہ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو، یعنی یہ مت کہو کہ تم جو بہت پاک ہو، سب سے اچھے آپ ہی ہو، بلکہ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. سورہ النجم اس میں آیت نمبر ہے 32. آیت نمبر 32. یہاں پر بس ایک بنیادی بات میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا. سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے یہاں پر، کہ ہمارا تزکیہ کون کرتا ہے ہمارے نفس کا؟ اللہ رب العالمین. یعنی تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں، ہم جو توحید پر ہیں یہ بھی تزکیہ ہے نفس کا، یعنی شرک سے ہم نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے. ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں یہ تزکیہ ہے، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں یہ تزکیہ ہے، ہم حلال کمائی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں یہ تزکیہ ہے نفس کا، ہم جو ہے کسی کی غلط انداز میں سوچنے کے لیے بچتے ہیں وہ تزکیہ ہے نفس کا. یہ ساری چیزیں صرف ایسا ہی نہیں کہ نفس تزکیے سے مراد اگر کوئی یہ کہے کہ بس یہ ذکر و اذکار بہت کرتے ہیں اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ تزکیہ ہے کیا؟ وہ نہیں، بلکہ کفر ہے وہ، اس لیے کہ کفریہ عقیدہ ہے وہ. تو نفس کے تزکیے سے مراد وہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ ہمارے عقائد،
ہمارے افکار، ہمارے خیالات ہمارا خیالات کا تزکیہ. یعنی توحید اگر کوئی موحد ہے تو اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے اس نے. اسی لیے قرآن مجید نے ہر عبادت کو تزکیہ کہا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ بہت بڑے صوفی ہیں، ان کے نفس کا بہت تزکیہ ہو چکا ہے اور کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہی ہے جو برائیوں سے روکتی ہے. وہ نماز نہیں پڑھتے تو یقیناً برائیوں میں رہیں گے، وہ کسی نہ کسی صورت میں رہیں گے. یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں اور ایک جو نماز چھوڑ کر کے رکھے ہوں، جیسے آج صوفیہ کا ہم دیکھ رہے ہیں. زکات کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے، یعنی زکات کو حاصل کیجیے. تاکہ کیوں؟ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، تاکہ آپ ان کو پاک صاف کر دیں، یعنی ان کے دل کو پاک صاف کر دیں. وتزکیہم بہا، ان کے مال کے ذریعے آپ ان کے مال کو صاف کر دیں، یا ان کے نفس کو بھی صاف کر دیں، ان کے مال میں بڑھوتری ہو جائے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے جو بھی اہل ایمان جو آ کر کے زکات دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکات کا سسٹم کیوں رکھا؟ تزکیے کے لیے. کہا کہ اللہ نے وتزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کر دیجئے جو بھی زکات دیتے ہیں. تو اس طریقے سے حج کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فلا رفث ولا فسوق، اس کے بعد ولا جدال فی الحج، یعنی حج میں نہ رفث ہے، نہ فسوق ہے، نہ جدال ہے. یعنی حج کو بھی اللہ نے تزکیے کے طور پر پیش کیا. تو کون سی عبادت ہے بولے جسے اللہ نے تزکیے کا نام نہ دیا ہو؟ ہر چیز تزکیہ ہے. ہم ہمارے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ تزکیہ ہے. زبان کی حفاظت کرتے ہیں، تزکیہ ہے. آدمی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، وہ اپنے نفس کا تزکیہ ہے، غرور سے بچا کے رکھے گا اپنے نفس کو. یعنی اسلام کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو تزکیے سے پاک ہو. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تزکیے کے لیے کچھ الگ سے کچھ نظام قائم کرنا چاہیے. اسلام سراپا تزکیہ ہے. آپ کوئی بھی چیپٹر کو لے لیجیے، آپ کو تزکیے کا کچھ نہ کچھ عنصر اس میں ملے گا، کوئی نہ کوئی بات اس میں ملے گی آپ کو، اور مکمل طور پر ملے گی. تو جس طریقے سے ہم صوفیہ کو دیکھ رہے ہیں بالکل شرک کے دلدل میں ہیں، شرک کے اڈوں میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں، نمازوں کے چور ہیں، کبھی کچھ خرچ نہیں کرتے ہیں، کبھی حج کے لیے نہیں جاتے ہیں، دیگر جگہوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی سب سے بڑے جو نفس کا تزکیہ کا جو ہے یہ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم جو نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، ہمارا نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے کہ نہیں. دیکھیے تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے یہ کہنا کہ نفس کا تزکیہ جو ہے اس انداز میں کیا جاتا ہے. نہیں، اسلام پر عمل کرنا ہی نفس کا تزکیہ ہے بنیادی طور پر. تو ہمارے نفس کا تزکیہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے. اور کس اعتبار سے؟ توفیق کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا دیا، ہم اسلام پر جمے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، وہ ہے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتے جا رہا ہے. اب اس میں اسلام میں کتنا پختہ ہے، کتنے عمل میں کتنا آگے ہے، کتنا وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہے، کتنا برائیوں سے بچتا ہے، کتنا نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اس اعتبار سے اس کے تزکیے میں کمی پیش ہوتی رہے گی. ایک الگ سے چیپٹر ہے. اس کا ایمان کم پیش یعنی آگے زیادہ بڑھتا رہے گا، گھٹتا رہے گا اس کے عمل کی وجہ سے. لیکن تزکیے کے لیے کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے. جس طریقے سے صوفیہ یہ کرتے ہیں کہ عبادتوں سے بالکل الگ ہو جائے اور جو پھر نفس کا تزکیہ کرتے رہیں. یہ بات واضح ہو گئی. اب دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صوفیہ ہیں، جو بات کے جو صوفیہ ہیں جن کے اندر دراڑ آیا، جن کے اندر فتور آیا اور جن کے اندر واقعی خلل ہوا، آپ دیکھیے ایک تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ ان کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیے، یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شیخ کو ملنے کے لیے وہاں گئے، فلاں شیخ سے بیعت کرنے کے لیے وہاں گئے، وہاں کا سفر کیا. آپ ان کی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے حج کیا ہو. کبھی دیکھیں آپ غور کی اس چیز کو. مدینہ جا کے آ جائیں گے لیکن جو حج ان کو کبھی اس کی توفیق نہیں ملے گی ان کو. یہ اصل میں جو ہے یہ ایک تزکیے کے نام پر ایک الگ ہی خیالات ہیں ان لوگوں کے. اور پھر اپنے دلوں کو ایک چیز معلوم ہے آپ کو، العجب بولتے ہیں. یہ لفظ معلوم ہے آپ کو؟ کون بتلائیں گے؟ کون بتلائیں گے؟ العجب، عین سے حاسن، العجب. العجب اصل میں اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کوئی چیز پسند آنا، کوئی چیز کو اچھا سمجھنا، بہت اچھا سمجھنا. اور اسی سے ہم بولیں تعجب. آپ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ واقعی آپ کو چیز عام نارمل چیز نہیں ہے، وہ کوئی نارمل چیز ہوتی تو آپ تعجب کرتے. یعنی اردو میں ایک لفظ تعجب ایک عام معنی میں ہو چکا ہے کہ آپ جو واقعات جو اچانک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگا کہ ایسا ہو چکا ہے. اچھی بری ہو، آپ اچانک جو تعجب کریں گے ایسا ہو گیا ہے. تو اصل میں عربی لفظ ہے. عربی اس کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو پسند کرنا، کوئی چیز بہت اچھی نظر آنے لگنا. اب دیکھیں العجب بولتے ہیں یعنی انسان کا نفس ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت میں کر رہا ہوں، سب سے زیادہ ذکر و اذکار میں بیٹھا ہوں، فرائض کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ نوافل کا اہتمام میں کر رہا ہوں،
اور سب سے زیادہ میں ہی جو ہے لوگوں کو اچھائی کا اور برائی کا حکم دے رہا ہوں. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہرحال بہت یہ ہوں تو اسی کو عجب کہتے ہیں, یعنی اس کی مغفرت ہو نہ ہو میری تو ہو جائے گی بہرحال. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, یہ بہت بڑا مرض ہے, یہ نعوذ باللہ بہت بڑا مرض ہے. یہ اچھوں کو جو ہے یہ جو اللہ کی جنت سے محروم کر دیتا ہے. یہ جو مرض ہے, یہ جو مرض ہے اچھوں کو محروم کر دیتا ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں تقدیر کو جو اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے, کسی کی تقدیر نہیں معلوم ہے نا, اسی لیے اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ جو آدمی اچھا, جس آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ جنتی ہے, اس کے دل میں عجب نہ آ جائے, اور جو جہنمی ہے اس کے دل میں سرکشی کا خیال نہ آ جائے. اب تو میں جہنمی ہوں, اب تو جو چاہے کر کے ہی جاؤں گا, 4 لوگوں کو مار کے ہی جاؤں گا, اس کو وہ ختم کر کے ہی جاؤں گا, یہ تو جنمی ہوں. اور جو جنتی ہے وہ تو پھر عمل سے بالکل کوڑا ہو جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ اتنا عمل کر رہے ہیں پھر بھی پتہ نہیں ان کا کیا ٹھکانا ہے, لیکن میرا تو ٹھکانا جنت ہے, میں کیوں عمل کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی تقدیر اسی لیے چھپا کر کے رکھا ہے کہ عجب خیال میں دل میں نہ جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ کے اندر یہ عجب کا مرض کیوں آیا, اس لیے کہ عبادات کے نام پر, تزکیے کے نام پر سب سے ہٹ کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے اکثر صوفیہ میں یہ مرض ہے. اور آج بھی اچھے خاصے صوفیوں کے پاس جائیے, سامنے والے کو دیکھیں کتنا حقیر سمجھتے ہیں. یہ سب جو عجب ان کے دلوں کے اندر جو مرض آیا ہوا ہے, ایک چیز ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے, بہت سارے صوفیہ جن کے زندگیاں لکھی ہوئی ہیں, جن کی سیرتیں زندہ ہیں, سیرت پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اور بہت سارے صوفیہ ایسی ہیں جو اللہ سے کبھی دعا نہیں کرتے تھے. اللہ سے کبھی کی دعا, یعنی جنت کی, جہنم سے بچنے کی, مغفرت کی, صرف غرور کی وجہ سے, یعنی بس اپنی انانیت کی وجہ سے اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے. سمجھ رہے نا, یعنی اپنے مریدوں کو اس انداز میں وہ اظہار کرتے تھے کہ اللہ سے تم معافی مانگنے کو نہیں مانگ رہے, ابھی تمہارا مرتبہ اتنا نہیں ہوا ہے. اللہ سے توبہ کر رہے کہ نہیں کر رہے, ابھی آپ اس مقام کو نہیں پہنچے ہیں. اور کبھی اللہم اغفر لی, استغفر اللہ, کبھی نہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرہ, دن میں کتنی مرتبہ, 100 مرتبہ, سبحان اللہ, جبکہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معافی کر دیا تھا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں استغفر اللہ کہنا صرف اسی وقت نہیں کہنا چاہیے کہ انسان کا گناہ ہو جائے. استغفر اللہ کی عبادت ہے, ایک تسبیح ہے, وہ انسان کے درجے بلند ہونے کے لیے استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ گناہ ہو گیا تو بولتے رہے استغفر اللہ, ایسے ہی کہنا چاہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس لیے کہ گناہ ہو نہ ہو. نہیں, ہم کو تو یقین پڑھنا چاہیے, اللہ کے رسول کے لیے بول رہا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ضروری نہیں کہ گناہ کے لیے استغفر اللہ پڑھا جائے. بہرحال یہ بتلانا چاہ رہا تھا میں کہ لوگ استغفر اللہ, اللہم اغفر لی, ایسے کبھی ان کے زبان سے ایسی دعائیں نہیں نکلیں گی, صرف جو غرور کی وجہ, استکبارن, صرف غرور کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے تھے یہ لوگ. ایسے بہت سارے صوفی آج بھی ہیں. بلکہ ہم لوگ ایک مرتبہ سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب جو آئے تھے, بولے کہ جو ہے ہمارے گھر کے پاس ایک صوفی ہیں, بہت پہنچے ہوئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم تو پاگل لوگ ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو. جی وہی بول رہا ہوں کہ جی گالی دے رہا گویا کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوا کر کے. سمجھ رہے ہیں, گالی دے رہا کیوں, اس لیے کہ اس کا نفس کا تزکیہ نہیں ہوا, اس کی زبان کا تزکیہ نہیں ہوا, ورنہ کبھی وہ گالی نہیں دیتا تھا وہ. تو بہرحال یہ جو نفس کے تزکیے کے سلسلے میں ان کی بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کیا, صوفیہ میں آپ کو جو تفصیل سے باتیں بتلاؤں گا, صوفیہ کبھی علم حاصل نہیں کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, جتنا بڑا صوفی ہوگا اتنا بڑا جاہل ہوگا. سمجھ رہے ہیں, مان لو کہ جتنا بڑا صوفی ہے, میں بہت اللہ کو مجھے بھی جواب دینا ہے, میں کسی پہ الزام دھر رہا ہوں, کسی کو گرا رہا ہوں, کسی کو کچھ بول رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, جو ہے مجھے بھی آپ کو بھی ہماری نجات کی فکر ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ جو ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے. کسی کو گرانا, تانا دینا, کسی پہ ہنسنا, نعوذ باللہ قطعاً یہ ہماری منشا نہیں ہے. بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صوفیہ اکثر و بیشتر جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں, گرچہ کہ یعنی آپ اور تعجب ہوگا یہ کیوں حاصل نہیں کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے حاصل نہیں کرتے ہیں کہ بس لوگوں کو کتابوں سے تعلق ہے, بلکہ تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. اس انداز میں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ 4 کتابیں پڑھ رہے ہیں, میں اس سے حاصل کر رہا ہوں علم, جو عالم ہے, جس کا نام جو عالم ہے, جو سب سے بڑا عالم ہے, میں اس سے میرا تعلق لگا ہوا, اس سے میرا تعلق ہے, اس سے میں جڑا ہوا ہوں. نہیں, ایسے الفاظ ہیں, یقین کام آدمی پر کتنا جو ہے جو اثر انداز ہو جائیں گے یہ جملے کہ سبحان اللہ, براہ راست ان کا اللہ سے علم حاصل ہو رہا ہے ان کا, تو یقیناً جو مجھے ان کی طرح بننا چاہیے, تو ان کے قریب بیٹھوں, ان سے تحصیل کروں, ان سے حاصل کروں, ان سے جڑ کر کے رہوں. تو یہ ایک بہت بڑا دور. امام غزالی رحمہ اللہ, ان کو کیا کہا جاتا ہے, ایک مشہور لقب ہے ان کے لیے, کون بولیں گے,
امام غزالی رحمہ اللہ کب کے ہیں؟ بولیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے 600 ہجری کے 600 ہجری کے بالکل شروعات کے 505 ہجری سن وفات ان کا. کتنا؟ 505 ہجری سن وفات ہے. ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ حجت الاسلام. کون کہتے ہیں؟ یہ جو صوفیہ ہیں، جو اہل بدعت ہیں، یا احناف اور شوافی میں جو لوگ بھی بدعتوں میں جو بالکل بھی چلے گئے ہیں، ایسے لوگ ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں، جبکہ وہ حجت الاسلام نہیں ہو. یعنی اسلام کی گویا کی پوری ضمانت ان کے ہاتھ میں ہے، حجت الاسلام. امام غزالی اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے اس انداز میں جو علم حاصل کیا کہ یقیناً بہت بڑے عالم کہلائے، بہت بڑے عالم ہیں وہ کئی کتابیں لکھی، لیکن یعنی ایک تو خیالات، افکار، عقائد، اس سلسلے میں صوفیہ کے عقائد، حلول وغیرہ کے سلسلے میں سب، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہزاروں حدیثیں جو معلوم ہے کہ یہ بالکل اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں ہیں، معلوم ہے کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور صحیح سنن ترمذی، ان میں سے جو صحیح احادیث ہیں اس کے بالکل ٹکرانے والی اور بالکل ضعیف اور موضوع روایتیں پھر بھی اس سے استدلال کی ہیں، اور اس ٹاپک پر جو صحیح احادیث تھی جو اس کے خلاف میں تھی صحیح بخاری کو، اس کو نظر انداز کیا انہوں نے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ صحیح بخاری میں حدیثیں موجود ہیں، اس لیے کہ صحیح بخاری کے 10 حدیثوں کو نقل کرتے رہتے ہیں. سمجھ اس بات کو؟ امام غزالی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ حج کے لیے جو ہے جس کو استطاعت ہو وہی حج کے لیے جائے، جس کے پاس جو جسمانی طاقت ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، گھر کا اخراج خرچہ برداشت کرتا ہو، گھر تک سواری اس کے پاس انتظام ہو چکا ہو، پھر آنے تک کے لیے جو ہے پورے انتظام اس کے پاس موجود ہو، وہی جو ہے حج کے لیے جا سکتا ہے. بغیر سواری کے اس کو جانا بھی نہیں چاہیے. لیکن امام غزالی رحمہ اللہ وہ جو ہے یعنی 10 فضائل بیان کیے ہیں کہ حج کو جو ہے چل کے جانا چاہیے. یعنی ایسا کیوں ہوا؟ صرف صوفیت کی وجہ سے، صرف غلو کیا انہوں نے عبادت کے نام پر، عبادت کے نام پر انہوں نے صرف غلو کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پڑھنے پڑھانے سے، یہ حدیثوں کو پڑھنے سے، قرآن پر غور کرنے سے اس سے تزکیہ ہوتا نہیں ہے. تزکیہ جو ہے ہونے کے لیے جو ہے بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، صوفیہ کے پاس بیٹھنا چاہیے، تبھی تزکیہ ہو سکتا ہے. صاف لفظ انہوں نے کہا. یعنی قرآن مجید میں بیٹھ کر پڑھ کر پڑھنا، غور کرنا، یعنی آپ 10 آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک شیخ سے مل لیجیے. ابھارا انہوں نے اس پر امت کو، اور صوفی ایسے ہی کرتے ہیں، اور یہ حجت الاسلام بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے. سبحان اللہ. یعنی آدمی بہتر ہے کہ 10 لوگوں سے نہ ملے لیکن ایک آیت کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے. ہاں واقعی آیت پڑھے اور آیت کسی عالم کے ذریعے سمجھے، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ آیتیں پڑھنے کے بجائے، قرآن پڑھنے کے بجائے، یہ پڑھنے کے بجائے آپ علماء سے ملیے، شیوخ سے ملیے، تو یہ جو بات ہے سبحان اللہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں، کیا کوئی بھی انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے کسی شیخ سے ملنا ضروری ہے؟ کون دیں گے اس کا جواب؟ ہاں تو کیوں، اگر نہیں تو پھر کیوں؟ آپ میں سے بھی کوئی بھی جس طریقے سے ان کے پاس ہے کہ ان کے پاس معلوم ہے صوفیہ کے پاس شرط ہے، آپ اپنا نفس کا تزکیہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی شیخ سے ملیں، کوئی سلسلے سے جڑ جائیں، کسی سے بیعت کر لیں. اپنے آپ میں قرآن حدیث پڑھ کے آپ کے نفس کا تزکیہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو کتنا اتفاق ہے اس بات سے؟ دلائل کی روشنی میں بولیے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں تو سب کا اتفاق ہے. وہی اس میں تو سب کا اتفاق ہے. سوال یہ کیا کوئی بھی انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے کیا کسی عالم سے جڑا رہنا ضروری ہے؟ اسے یعنی جڑا رہنا مطلب صرف ایک لقاء نہیں، ایک ملاقات نہیں، یعنی اس کی صحبت میں ہی رہنا چاہیے اس کو، تبھی اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے. یہ شرط ہے کیا؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر ہے تو کیوں، اگر نہیں تو غلط کیوں؟ کوئی بھی آپ دلائل کو اس میں بتلائیے. آپ کو وہ حدیث معلوم ہے صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو خود صحیح بخاری میں کئی جگہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو یمن کے کسی علاقے میں بھیجا تبلیغ کے لیے. وہ گئے اور جا کر کے اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں بتلائے. تو وہاں سے ایک صاحب آئے جن کا نام تھا ومام ابن ثعلبہ. کیا نام تھا؟ یمنی تھے یہ، ومام ابن ثعلبہ الازدی رضی اللہ عنہ. یہ یمن سے، غور کیجیے ان کی بات پر، یہ یمن سے آئے
اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے مدینے میں آ کر، آپ کے ایک صاحب ہمارے علاقے میں آئے تھے اور آ کر کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا آپ یہ بات سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ اچھا کس نے آپ کو نبی بنایا؟ اسی نے جو زمین و آسمان کا پیدا کیا، اسی نے آپ کو نبی بنایا ہے، اسی اللہ نے؟ کہا کہ ہاں اسی اللہ نے۔ جو بارش نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے، کیا اسی نے آپ کو نبی بنایا؟ کہا کہ ہاں اسی نے مجھے نبی بنایا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے اور کہا کہ دیکھو میں صاف صاف بات کرنے والا ہوں، مجھے لمبی چوڑی باتیں مت بتلاؤ، بس جو موٹی موٹی باتیں ہیں شریعت کی جو میرے پر ضروری ہے عمل کرنے کی، بس مجھے اتنا بتلاؤ اور زیادہ نہیں، اور زیادہ کا میں عمل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دن میں 5 وقت نماز پڑھو اور اس سے زائد نفل اگر پڑھنا چاہے تو بھی نفل پڑھتے رہو، نہیں اس کا چھوڑیے، صرف فرض پڑھ لیتا ہوں میں۔ پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو جو سال میں ایک مرتبہ آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ہاں آپ کو تطوعاً نفل کے طور پر آپ زائد بھی روزے رکھ سکتے ہیں، کہا کہ زائد کے نہیں، صرف رمضان کے ہی روزے رکھوں گا، فرض جو میرے پر ضروری ہے وہی رکھوں گا، وہی کروں گا۔ پھر کہا کہ آپ جو ہے سال میں ایک مرتبہ، آپ کی پوری شرائط بتلانے کے بعد کہا کہ آپ اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ہاں آپ صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں تطوعاً، کہا کہ نہیں صرف اتنا ہی کروں گا میں، جو سال میں جو ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا ہے صرف اتنا ہی دوں گا، جو فرض ہے وہی، اس سے آگے نہیں۔ یہ کہہ کر کہ وہ بولے کہ اللہ کے رسول میں جو آپ جو اتنا بتلائے ہیں اتنا ہی کروں گا میں، نہ کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اتنا ہی کرتا رہوں گا پوری زندگی۔ چلنے لگے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو یہ پسند ہو کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو ان کو دیکھو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر اس نے اپنے کام کو سچ کر بتلایا تو پھر تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات صرف اسی لمحے ہوئی اور فوراً واپس چلے گئے اور ان کی جنت کی بشارت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی کے نفس کے تزکیے کے لیے کسی کی لازمی صحبت ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کسی کے آپ کو دلائل مل جائیں گے شریعت میں بہت سارے، ایک دلیل کافی ہے کسی کو سمجھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یقین کہنا چاہیے تھا اتنے میں تمہارا نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ اتنے دن تو رہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا ایک قافلہ آیا جو بالکل نوجوان تھے، ہم عمر تھے، شبابۃ المتقاربون کا لفظ آتا ہے۔ ایک صحابی ہیں مالک ابن الحویرث، مالک بن الحویرث، حویریث نے الحویرث، مالک بن الحویرث 56 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوان صحابہ تھے، صحیح بخاری کی روایت، ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس تھے، چند دن تھے، تو یہ نوجوان صحابہ تھے، جا کر کے شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم کو ہماری بیویاں یاد آ رہی ہیں، ہم کو جانے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی لیے رکے ہوئے تھے، کہا کہ دیکھو جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، جا کر کے ایک تو اس بات کی تبلیغ کرو اور درمیان میں نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے دے اور جو تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کر لے، جو زیادہ حافظ قرآن ہے وہ امامت کر لے۔ اس لیے کہ سب ہم عمر تھے۔ اب دیکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسے کوئی شرط نہیں لگائی تبلیغ کے لیے کہ آپ صرف اتنے دن میں کیا سیکھ لیا، آپ اتنے دن میں کیا نفس کا تزکیہ ہوگا آپ کا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ چند دن میں آپ کو ایسے ہونے لگا، گویا کہ اپنی بیویوں کی شکایت کر رہے ہیں، گویا کہ نفس کے تزکیے کے خلاف ہے کیا وہ؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس لحاظ کیا، ان کے جذبات کی قدر کی، انہوں نے واپس بھیجا فوراً ان کو۔ تو یہ شرط نفس کے تزکیے کے لیے جو لگاتے ہیں صوفیہ کہ وہ کسی کی صحبت ہونی چاہیے، کسی سے جو متصل جڑا رہنا چاہیے، وہ ایک باطل شرط ہے۔ اگر یہ شرط اسلام میں واقعی کوئی معنی رکھتی تو وہ صحابی کو ہرگز اجازت نہیں دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کہتے کہ آپ صرف نماز روزہ زکوٰۃ کی جو یہ کر رہے ہیں کہ یہ کر لوں گا، آپ کی صحبت ہی نہیں ہوئی، کہاں سے آپ یہ ہو جائے؟ اسی لیے ہم جب کہتے ہیں کہ صحابی تو اس کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں دیکھے اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، یہی نہ کہتے ہیں۔ اس میں صحبت کے لیے کوئی قید لگاتے ہیں کیا کہ لمبی مدت کی صحبت ہونی چاہیے، صرف دیکھا ایک ہی مدت میں انہوں نے دیکھا ہو، کسی صاحب نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد وہ چلے گئے ہوں، ایک صرف دیکھے ہو سکتا ملے بھی نہ ہو، وہ اللہ کے رسول نہیں صرف ملاقات کر لیے ہوں اور ایسے ہی چلے گئے ہوں، اس لیے کہ دیکھنے کے ساتھ لقاء کی شرط ہے، دیکھ لے ہوں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھ کر کے واپس چلے گئے ہوں اور کچھ زیادہ مدت ان کے ساتھ نہ گزارے ہوں تو کیا وہ صحابہ کے وہ شرف سے وہ مشرف نہیں ہوں گے؟ وہ تو نفس کے تزکیے کے لیے ان کے پاس جو شرط ہے ایک باطل شرط ہے، سبحان اللہ، کہ کسی عالم سے کسی شیخ سے جڑا رہنا چاہیے، اس کی صحبت ہونی چاہیے، یہ ان کے پاس شرط ہے، اس کے بغیر تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہے۔
اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس پر زیادہ تزکیہ ہوگا، زیادہ اچھے اصول ملیں گے، یعنی کوئی اچھا بالکل سلفی انداز میں ہے، وہ بھی کسی کی تربیت کر رہا ہے، لیکن زیادہ تربیت ہوگی اس آدمی کی، لیکن وہ شرط لگا دینا نفس کے تزکیے کے لیے ایک باطل شرط ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی آپ کو؟ کوئی سوال ہے؟ آپ میں سے کوئی کسی کے مرید رہے ہیں؟ ہاں نہیں رہے ہیں؟